ایک ہی گناہ اگر بار بار ہو رہا ہو اور توبہ کرنے کے باوجود بھی ہو رہا ہو تو پھر اس گناہ سے کیسے بچیں کہ وہ گناہ زندگی سے نکل جائے. ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں کہ توبہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں جب گناہ بار بار ہو رہا ہو تو بس توبہ بھی بار بار کریں. جس طرح انسان پہلی مرتبہ جتنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پہلی مرتبہ جیسے انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ہر مرتبہ اسی طریقے سے توبہ کرے. توبہ کو ایزی نہ لے. شیطان یہاں پر انسان کو غافل کر دیتا ہے. پہلی مرتبہ انسان اچھی توبہ کرے گا، جب وہ توبہ ٹوٹ گئی دوسری مرتبہ پھر وہی گناہ ہو گیا، تو اب شیطان یا نفس دل میں ڈالتا ہے یار تو یہ گناہ بار بار کر رہا ہے، ابھی توبہ مت کر. کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سال کے بعد ایک ساتھ ایسی توبہ کریں گے کہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ گناہ چھوڑ دیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک چال ہے نفس کی اور شیطان کی. اس لیے اس چال کو سمجھیں. جو گناہ بار بار ہو رہا ہو تو جب وہ گناہ ہو جائے، جب فوراً جیسے پہلی مرتبہ توبہ کی تھی اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ رو دھو کر گڑ گڑا کر ہر مرتبہ نئی توبہ ویسی ہی کرے. ایک ہی گناہ سے بار بار اسی طریقے سے توبہ کرے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ گناہ چھوٹ جائے. توبہ کو ایزی نہ لے کہ میری توبہ قبول. توبہ ہر بار قبول ہوتی ہے. تو جب توبہ کریں گے تو سمجھو وہ اس کی قبولیت اتنی تو ہے کہ پہلے جو گناہ کیا تھا وہ معاف ہو گیا. پھر اگر گناہ ہو گیا وہی تو پھر اگر سچے دل سے توبہ کر دی تو پھر وہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو ایک نہ ایک دن وہ گناہ چھوٹ جائے گا. اگر گناہ نہیں بھی چھوٹا، اگر زندگی بھر جو ہے ہم روزانہ ایک گناہ کرتے رہے اور روز اس سچے دل سے توبہ کرتے رہے تو قیامت کے دن کم سے کم جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا تو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم روزانہ گناہ بھی کرتے تھے لیکن توبہ بھی کرتے تھے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے والوں میں اٹھائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اتنا برا تھا کہ کوئی اس کے جنازے میں نہیں آیا، اس کے گھر پہ پرسہ دینے کو کوئی نہیں آیا. اس کی جو بیوی تھی وہ پریشان ہو گئی. اب اس کا ڈولہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا تو اس نے 4 مزدور بلائے. کیا کیا اس نے؟ 4 مزدور بلائے اور مزدوروں کے ذریعے سے اس نے اس کا ڈولہ قبرستان میں پہنچا دیا. اب جیسے ہی وہ ڈولہ قبرستان میں پہنچا تو اس شہر میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ بزرگ کو الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ آج میرے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، تم اس کی جنازے کی نماز میں چلے جاؤ. تو وہ بزرگ جیسے ہی آئے تو سارا شہر آ گیا کہ یار اتنے بڑے ولی ہے یہ اس کی جنازے میں جا رہے ہیں تو ہم کو بھی جانا چاہیے. سب کے سب آ گئے. اب جنازے کی نماز ہو گئی، اس کو دفن کر دیے. اب وہ جنازے کی نماز کے بعد وہ بزرگ جو ہے گھر پر چلے گئے، اس آدمی کے گھر پر گئے. اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا؟ ظاہر میں تو یہ بہت برا نظر آ رہا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد کوئی بھی اس کی جنازے میں نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ کیوں بات ڈالی کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ دیکھو یہ عبرت کی بات ہے. اس نے کہا کہ اس کے 2 عمل تھے. ایک عمل تو یہ تھا کہ روزانہ شراب پیتا تھا. کیا بول رہے اس کی بیوی؟ روز رات کو شراب پیتا تھا، لیکن جیسے ہی فجر کے وقت، سحری کے وقت میں جب اس کا نشہ ٹوٹ جاتا تھا، نشہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا تھا. خوف تھا اس کو اللہ کا، اے اللہ تو مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا؟ میں روز شراب پیتا ہوں، اے اللہ تو مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا؟ یہ بول کے وہ بس افسوس کرتا تھا فجر تک. اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی نہاتا تھا، کپڑے پہنتا تھا اچھے اور فجر کی نماز ادا کرتا تھا. ایک ہی عمل تھا اس کا. تو دیکھو روزانہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن روز توبہ بھی کر رہا ہے، روز اس کو خوف بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا عمل تھا کہ وہ یتیم کو پالتا تھا. یتیموں کو روز کوئی نہ کوئی یتیم اس کے گھر میں رہتا تھا، اس کی اچھی پرورش کر کے جب بڑا ہو گیا تو چھوڑ دے، دوسرا یتیم لے کر آ. یہ 2 عمل کی وجہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ولی کے دل میں بات ڈال دی کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ توبہ کرتے رہنا ہے. توبہ جو ہے کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی. توبہ اگر جو ہے توبہ کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹا دنیا میں تو آخرت میں تو کم سے کم توبہ کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، گنہگاروں میں شمار نہیں ہوگا. اس لیے توبہ جو گناہ بار بار ہو رہا ہو اس پر بار بار روزانہ اس پر توبہ کرے، اور روزانہ ایسی توبہ کرے پکی کہ کل سے یہ کام نہیں کرنا ہے. بے بسی والی توبہ نہیں، یار یہ کام تو مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے اس لیے مجبوری میں بس توبہ کر رہا ہوں، یا اوپر کے دل سے خالی زبان سے توبہ نہیں. روزانہ اس عزم کے ساتھ، ایسے ارادے کے ساتھ توبہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ایک نہ ایک دن گناہ چھوٹ جائے گا. اگر گناہ نہیں چھوٹا تو بھی توبہ کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا.